آپ آخری عشرے میں اتنی عبادت کرتے اللہ رب العزت کی اتنی بندگی کیا کرتے تھے کہ آخری عشرے کے علاوہ یہ بندگی نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کی عام جو بندگی ہے، عام عبادت ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آخری عشرے میں پھر کتنی عبادت ہوگی؟ شد مئزرہ، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر ہمت کس لیتے، یعنی تیار ہو جاتے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَةً، اور آخری عشرے میں تو حال یہ تھا کہ راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نہ صرف خود جاگتے تھے بلکہ اہتمام کے ساتھ، یہ قابل توجہ الفاظ ہیں، نہ صرف خود جاگتے تھے بلکہ اہتمام کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی آخری عشرے میں عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ آخری عشرہ اہم کیوں ہے؟ ایک تو اس میں اعتکاف ہے، اور اعتکاف اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے۔ دوسرا جو عمل ہے آخری عشرے میں، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں ہر مسلمان مومن بخوبی جانتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایک رات اللہ کی عبادت کر لی، سابقہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ رات بھی اللہ رب العزت نے آخری عشرے میں رکھی ہے اس وجہ سے۔ اور تیسرا جو اہم مسئلہ ہے آخری عشرے کے حوالے سے، وہ صدقہ فطر کا ہے۔ صدقہ فطر اس کا جو صحیح ٹائم ہے وہ تو شوال کا چاند دیکھنے کے بعد ہے۔ شوال کا چاند دیکھنے سے لے کے عید نماز پڑھنے سے پہلے یہ اس کا مسنون ٹائم ہے۔ ہاں، اس سے پہلے ایک آدھ دن، ایک دو دن پہلے اگر کوئی صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ صحابہ کرام ایک دو دن پہلے بھی صدقہ فطر دے دیا کرتے تھے۔ اب یہ تینوں جو عمل ہیں، سب سے پہلا عمل اعتکاف والا ہے۔ اعتکاف والا عمل اتنا اہم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے جب روزے فرض ہوئے، اس کے بعد ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اعتکاف کا عمل کس قدر اہمیت کا عمل ہے۔ کسی سال اعتکاف نہیں چھوڑا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک سال آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا تھا رمضان المبارک میں۔ چھوڑا کس طرح تھا کہ آپ اعتکاف بیٹھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا خیمہ مسجد میں لگایا، آپ اعتکاف کے لیے بیٹھ گئے تو دیکھا دیکھی آپ کی دوسری اہلیہ سیدہ حفصہ، انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا۔ جب سیدہ حفصہ نے مسجد میں خیمہ لگایا تو سیدہ زینب آپ کی تیسری اہلیہ، انہوں نے بھی خیمہ لگایا۔ جب صبح کے وقت یہ خیمے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ خیمے کن کے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کے ازواج مطہرات کے ہیں۔ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انہوں نے یہ نیکی کے لیے لگائے ہیں خیمے؟ یہ تو مقابلے کے لیے لگائے ہیں۔ ایک نے لگایا، پھر دوسری نے لگا دیا، پھر تیسری۔ تو اس سال آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا، آپ نے اپنا خیمہ بھی کھڑوا دیا اور ان کو بھی کہا کہ گھر چلی جاؤ، تو آپ نے اعتکاف نہیں کیا۔ پھر جب شوال کا مہینہ آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یوں سمجھ لیں، حالانکہ قضائی ہے نہیں، لیکن آپ نے اعتکاف کی اہمیت کی وجہ سے شوال کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ حالانکہ اس کے قضائی نہیں ہے، اگر کوئی اعتکاف نہیں بیٹھتا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ نفلی ایک عبادت ہے، رہ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے رمضان میں اعتکاف نہیں ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ شوال میں اعتکاف کیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اعتکاف کتنا اہم عمل ہے۔ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بطور خاص اللہ رب العزت نے حکم دیا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور میرے گھر میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اعتکاف عمل بھی نیا نہیں ہے، اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے گھر میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو۔
تو اعتکاف کا عمل انتہائی اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت موقع دے تو زندگی میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے بہت سارے فائدے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے۔ سب سے بڑا اور اہم اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، اعتکاف کرنے والا اس مقصد کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ 10 دن اللہ کی بندگی کرتا ہے، 10 دن دنیا کو چھوڑ کے، ہر کام دنیا کا چھوڑ کے وہ اپنے آپ کو مسجد میں بٹھا لیتا ہے اور کرتا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اعتکاف کے بہت سارے فائدے ہیں، وقت نہیں، میں صرف اختصار کے ساتھ اشارتاً آپ کو، پہلا تو یہ مقصد حل ہو جاتا ہے، انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ 5 دن 5 نمازیں بما تراوی، با جماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ، بلکہ تکبیر اولیٰ سے بھی پہلے اعتکاف کرنے والا آ کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو اگر میں آپ کو اس کی اہمیت بتاؤں تو ایک وقت چاہیے کہ جو اذان سے لے کے نماز تک انتظار میں بیٹھ جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز میں بیٹھا ہو۔ پھر دعا کے لیے یہ وقت بڑا اہم ہے، پھر جتنا وقت وہ بیٹھے گا نامہ اعمال میں ایسا لکھا جائے گا جیسے یہ نماز پڑھتا جا رہا ہے۔ 5 دن اس کو 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملیں گی، اور پھر اذان اور نماز کے درمیان کا جو اہم وقت ہے 5 نمازوں میں یہ وقت اس کو میسر آئے گا۔ وہ بیٹھ کے دعا کر سکتا ہے، نہ بھی دعا کرے وہ بیٹھے، وہ فارغ بیٹھے گا صف کے اندر نماز کے انتظار میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحم فرما دے۔ دونوں دعائیں ہوتی ہیں۔ اب وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے، تو جو اعتکاف کرنے والے ہیں وہ فائدہ اٹھائیں اس وقت سے کہ 10 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور اذان کے بعد والا جو وقت ہے اس کو اپنی زندگی میں قیمتی بنائیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور دوست احباب کے لیے، اور جو آپ کے تعلق والے ہیں۔ خصوصی طور پہ جب ایک دن میں 5 دفعہ آپ یہ دعاؤں کو مسلسل کریں گے تو دعا کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمازی پہلی صف میں آ کے نماز کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو پہلی صف میں بیٹھنے والے ہیں ان پہ رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اعتکاف کرنے والا پہلی صف کا اہتمام کر سکتا ہے۔ پھر پہلی صف کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو پہلی صف کے دائیں طرف بیٹھتے ہیں، امام کے دائیں طرف بیٹھتے ہیں۔ اب یہ دعائیں بھی وہ لے سکتا ہے۔ یہ فائدے کون اٹھا سکتا ہے؟ جو بیٹھا ہی 10 دن مسجد میں ہے اور 10 دن کے لیے اس کی زبان غیبت سے، اگر اللہ توفیق دے دے، جھوٹ سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے، یا اعتکاف کرنے والا گالیاں نکالتا ہے؟ ہماری مسجد میں رواج تو نہیں ہے کہ اعتکاف کرنے والا گالیاں نکالتا ہوں۔ 10 دن وہ بچ گیا ہے، اس کی زبان کس سے محفوظ ہو گئی ہے؟ گالی گلوچ سے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، اور وہ خود محفوظ ہو گیا ہے ہر ایسے انسان سے جو دین سے دور ہے۔ یہ فائدے کون حاصل کر رہا ہے؟ جو 10 دن مسجد میں اعتکاف کرتے۔ اس کے علاوہ دیگر فائدے ہیں۔ تو اعتکاف کو اس طرح کیجئے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اور جن کے پاس وقت ہے وہ لازمی زندگی میں ایک بار اعتکاف کریں۔ اعتکاف کے لیے عمر کی کوئی حد دین اسلام نے نہیں رکھی، تاہم انتظامی معاملات کی وجہ سے بچے جو ہے نا وہ بڑوں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، تو انتظامیہ کی طرف سے یہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ مسجد میں اعتکاف نہ کریں، انتظامی جو ہے نا وہ نقطہ نظر سے۔ تو جو بہت چھوٹے بچے ہیں، 5-7 سال کا بچہ ہے جس کو ابھی نہیں پتہ عبادت کیا ہے، نہیں پتہ مسجد کے آداب کیا ہیں، اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں جو سمجھدار بچہ ہے، بڑا بچہ ہے، 9th-10th کا بچہ جو ہے میرے خیال کے مطابق، جو 8 کلاس سے اوپر کا بچہ ہے، سمجھدار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے، اور جو بڑے اعتکاف کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی نگرانی میں ان کو اعتکاف کروائیں۔ اگر کوئی معاملہ کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں یا ڈسٹرب کرتے ہیں تو ان کو بجائے اس کے کہ منع کیا جائے کہ وہ اعتکاف کریں ہی نہ، نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔
اس کا بہترین حال یہ ہے کہ ان کو سمجھائیں۔ یہ اعتکاف ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، 10 دن آپ اللہ کی عبادت کریں، آپ دنیاوی باتوں کو چھوڑ دیں۔ تو اعتکاف کرنے والے کے لیے بہت سارے مسائل ہیں جو تقریباً اعتکاف کرنے والے جانتے ہوتے ہیں۔ بلا وجہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اور جو ہے نا بلا وجہ دنیاوی کسی بھی معاملے میں وہ نہیں پڑھ سکتا، بس دنیا کو چھوڑا ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ترک کیا ہے۔ ہاں کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، انتہائی اہم کوئی مشورہ ہے، گھر سے کوئی فرد ملنا چاہتا ہے تو وہ مل سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تھے، آپ کے ازواج مطہرات میں سے کوئی اہلیہ اگر کوئی مشورہ کرنا ہوتا، کوئی اہم بات ہوتی، وہ مسجد میں آ جاتی، اعتکاف والی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتی اور پھر وہ گھر چلی جاتی۔ تو یہ جو ہے نا دلیل ہے اس بات کی کہ گھر کا کوئی فرد، حتیٰ کہ اہلیہ، اگر کوئی ضروری کام ہے، ضروری مشورہ ہے تو مسجد میں آ سکتے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے۔ بلا وجہ بات کرنا، بلا وجہ لوگوں سے ملنا، بلا وجہ گپ شپ کرنا، یہ اعتکاف کے اجر کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اعتکاف کے حوالے سے یہ اہم باتیں ہیں، اگر کوئی پھر بھی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔